بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا منظور نعمانی صاحب اپنی کتاب معارف الحدیث میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے عنوان پر یہ بات کرتے ہیں، کافی قیمتی بات ہے۔ ہر قوم کے کچھ خاص تہوار اور جشن کے دن ہوتے ہیں جن میں اس قوم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق اچھا لباس پہنتے ہیں، عمدہ کھانے پکاتے کھاتے ہیں، دوسرے طریقوں سے بھی اپنی اندرونی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ گویا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے انسانوں کا کوئی طبقہ اور فرقہ ایسا نہیں جس کے ہاں تہوار اور جشن کی کوئی خاص دن نہ ہو۔ اسلام میں بھی ایسے دو دن رکھے گئے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ۔ بس یہی مسلمانوں کے اصل مذہبی اور ملی تہوار ہیں۔ ان کے علاوہ مسلمان جو تہوار مناتے ہیں ان کی کوئی مذہبی حیثیت اور بنیاد نہیں ہے، بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے ان میں سے اکثر خرافات ہیں۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں تہواروں کا سلسلہ بھی مدینہ منورہ سے شروع ہوا۔ جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ عید الفطر رمضان المبارک کے ختم ہونے پر یکم شوال کو منائی جاتی ہے اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو۔ رمضان المبارک دینی روحانی حیثیت سے سال کے 12 مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ ہے۔ اسی مہینہ میں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا۔ اسی پورے مہینے کے روزے امت مسلمہ پر فرض کیے گئے۔ اس کی راتوں میں ایک مستقل باجماعت نماز تراویح سنت موقدہ کا 20 رکعت کا اضافہ کیا گیا۔ ہر طرح کی نیکیوں میں اضافے کی ترغیب دی گئی۔ الغرض یہ پورا مہینہ خواہشات کی قربانی اور مجاہدے کا اور ہر طرح کی طاعت اور عبادات کی کثرت کا مہینہ قرار دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس مہینے کے خاتمے پر جو دن آئے گا وہ ایمانی اور روحانی برکتوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو اس امت کے جشن اور خوشی کا دن اور تہوار بنایا جائے۔ چنانچہ اسی دن کو عید الفطر قرار دیا گیا۔ اسی پر ہماری بات ہے، ابھی ہم بات آپ کی خدمت میں کر رہے ہیں، اور یہ جو عید کی رات ہے، حدیث مبارک میں متن آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناؤں گا، مجھے یاد بھی ہے لیکن میں وہی الفاظ آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ لمبی ایک حدیث ہے، اس میں یہ والی بات ہے کہ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو آسمانوں پر اس کا نام لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ جل جلالہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ فرشتے زمین پر اتر کر تمام گلیوں میں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے حضور کی امت کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضامندی اور مغفرت کا پروانہ دے دیا۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اس سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن میں تم اپنے اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے وہ تمہیں دوں گا، دنیا کے بارے میں جو مانگو گے تمہاری مصلحت کو دیکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہارے گناہوں پر پردے ڈالتا رہوں گا، چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں کافروں کے سامنے کبھی بھی رسوا نہیں کروں گا۔ اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔
فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو امت محمدیہ کو عید کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اللہ جل جلالہ یہ جو رات ہے، اس سلسلے میں ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ یہ رات انعام کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے، اور بندوں کو بھی اس رات کی بے حد قدر کرنی چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں بہت سے لوگ عوام کا تو کیا پوچھنا، خواص بھی رمضان کے تھکے ماندے اس رات میں میٹھی نیند سو جاتے ہیں، حالانکہ یہ رات بھی خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ثواب کی نیت کے ساتھ دونوں عیدوں کی رات میں جاگے، عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے، یعنی فتنہ فساد کے وقت جب لوگوں کے دل مر جائیں گے اس آدمی کا دل زندہ رہے گا۔ اسی طرح اس دن سے مراد قیامت کا دن مراد ہے کہ اس کی روح بے ہوش نہیں ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ ایک 8 ذی الحجہ کی رات، نمبر 2 عرفات کی رات، نمبر 3 بڑی عید کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات، اور نمبر 5 شب برات 15 شعبان کی رات۔ فقہائے کرام بھی دونوں عید کی رات میں جاگنے کو مستحب لکھتے ہیں، اور 5 راتیں دعا کی قبولیت کی ہیں، جمعے کی رات، عیدین کی راتیں، اور رجب کی رات، اور نصف شعبان کی رات۔ اللہ جل جلالہ دوستو ہمیں عمل والا بنائے۔ اب یہ تو 2 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، باقی یہ ہے کہ یہ جو عید ہے ہمارا، اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہ خوشی نصیب فرمائی ہے، اور اللہ پاک ہی نے یہ رات ہمیں دی۔ رات کے بارے میں آپ نے سنا، عید کے بارے میں آپ نے صبح کے بارے میں سنا۔ مدینہ منورہ میں جب مسلمان گئے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ مدینہ میں 2 دن لوگ مناتے تھے، ایک کا نام نیروز تھا اور ایک کا نام مہرجان تھا۔ یہ ایران سے یہ 2 دن آئے تھے۔ آج بھی ایران کے جو فارس کے آتش پرست تھے وہ انہی دنوں کو، یہ مارچ کے مہینوں میں موسم بہار میں یہ لوگ مناتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ نے فرمایا اللہ نے ان دونوں کے بدلے میں تمہیں یہ دیا ہے، ایک رمضان کے اختتام پر رات، اور ایک وہ رات جو مسلمان حج کے لیے جائیں، تمہیں اللہ پاک نے اپنے اپنے مقام پہ بڑی عید جس میں قربانی کی جاتی ہے، اللہ جل جلالہ نے تمہیں یہ 2 دن تمہیں دیے ہیں۔ اور یہ بات ہم سب کے ذہنوں میں ہونی چاہیے، قوموں کے جو جشن اور تہوار ہوتے ہیں اس میں مذہب کی بو ہوتی ہے، مذہب کا رنگ ہوتا ہے۔ جتنی بھی قومیں ہیں، اگر ہندو قوم ہے تو اس میں ان کے مذہب کا رنگ ہوگا، بت پرستی کا رنگ ہوگا، بدھسٹ لوگ ہیں ان کے تہواروں میں ان کے مذہبی رنگ ہوں گے، آتش پرست ہوں گے ان کے تہواروں میں ان کے رنگ ہوں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے تہوار میں کہتے ہیں کہ جی صبح سویرے اٹھو بھائی، صبح رات بھی عبادت کرو، صبح سویرے اٹھ جاؤ۔ صبح صادق سے پہلے روز ہم 5:21 آج کل چل رہا تھا، اس پہ 20 اس پہ ہم سحری بند کر رہے تھے، لیکن آج جب اذان ہو جائے گی اور ہم فجر کے لیے 6 بجے 6:15 نکلیں گے تو ہمارے لیے حکم ہے کہ تم جب عید سے پہلے نکلو تو کچھ میٹھی چیز کھا لو، اور جب بڑی عید میں ہو تو پھر ذرا تھوڑا سا جب تمہارے قربانی کا گوشت وہ ہو جائے، تو چونکہ یہ دن اللہ کی مہربانی کا دن ہے، اللہ میزبان ہے، تم اللہ کے مہمان ہو، تو تم قربانی کے گوشت سے ابتدا کرو۔ اور یہ والی جو میٹھی چیز ہے تم اس لیے کھاؤ، اس لیے کہ 30 دن تم نے کچھ نہیں کھایا، تو 30 دن تم نے نہیں کھایا تو ہماری بات مان کے نہیں کھایا۔ آج ہم اجازت دے رہے ہیں تو آج کیا ہے، تم ہماری بات مان کر کے کھا رہے ہو، اور چونکہ تمہارا کام ہے حکم کے پیچھے چلنا، تمہیں اگر نماز سے روک دیا جائے کہ عرفات کے میدان میں تم نے مغرب نہیں پڑھنی،
چاہے سورج غروب ہو جائے تو تم نے مغرب نہیں پڑھنی. عشاء کا وقت داخل ہو گیا، تم نے مغرب نہیں پڑھنی. کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں پڑھنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن حکم ایسا ہے. تو مسلمان کیا ہے؟ اپنے شریعت کا حکم کا تابع دار ہے. جس لائن کا حکم ملے اس لائن پہ وہ چلے گا. تو آج چونکہ ہمیں کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی اور یہ حکم ملا کہ 5 دن پورے سال تمہارے لیے رمضان فرض اور باقی پورے سال نفل کے روزے کھلے ہوئے ہیں، لیکن 5 دن تمہیں نفل روزہ بھی نہیں رکھنا. ایک چھوٹی عید ہے اور ایک بڑی عید ہے، 2. اور بڑی عید کے بعد 3 دن، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ 5 دنوں میں روزے کو منع کیا. بھئی کیوں منع کیا؟ عجیب جملہ ہے حدیث کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک ان دنوں میں میزبان ہے اور بندے اس کے مہمان ہیں. حالانکہ بندے تو روز مہمان ہیں، اور روز کھلاتا کون ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ تو خود کھلاتے ہیں، ان کو تھوڑی کھلایا جاتا ہے. لیکن ان دنوں میں میزبانی کی نسبت اپنی طرف کر دی. تو یہ دن میزبانی کے دن ہیں. تو صبح سویرے اٹھنا ہے اور آنا ہے مسجد کے لیے تو کچھ کھا کے آنا ہے، اور عید کے لیے آنا ہے تو نہا لینا ہے. اور مسواک کا ذکر خاص کر آتا ہے، مسواک کی عادت بنا لے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسواک کی جس کی عادت ہوگی موت کے وقت اللہ اس کو کلمہ نصیب کریں گے. تو مسواک کی عادت ڈالیں. جو پاس اچھے کپڑے ہوں وہ پہن لے اور خوشبو کا استعمال کر لے. اور گھر سے نکلتے وقت جب تم نکل رہے ہو، آ رہے ہو، تو تم تکبیرات پڑھو. بڑی عید میں آواز سے پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور چھوٹی عید میں آہستہ آہستہ آواز سے پڑھو. اور جب تم عید کے لیے آؤ تو ایک راستے سے آؤ، دوسرے راستے سے واپس جاؤ. جب اللہ کے رسول آتے تھے تو ایک راستے سے آتے تھے، دوسرے راستے سے، یعنی راستہ بدل لیتے تھے. اور اس میں مسلمانوں کی شان و شوکت اور کثرت اس میں مطلوب ہوتی ہے. اسی طرح عید کے لیے جب تم آتے ہو، آ گئے تم عید کی نماز میں، یعنی جو نماز ہوتی ہے عید کی، اس میں اذان بھی نہیں ہے اور اقامت بھی نہیں ہے. جمعے اور عید میں فرق یہ ہے، جمعے میں خطبہ پہلے ہے، نماز بعد میں ہے. عید کے اندر نماز پہلے ہے، خطبہ بعد میں ہے. جمعے کے اندر اذانیں ہیں اور ڈبل ڈبل اذان ہے اور اقامت بھی ہے. عید کے اندر ایک اذان بھی نہیں ہے اور اقامت بھی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول عید کے اس میں یعنی قرات کے اندر سورہ قاف پڑھتے تھے، اور اسی طرح سورہ قمر پڑھتے تھے. اسی طرح ڈبل عید ہو گئی، یعنی جمعہ بھی آ گیا اور اسی طرح عید بھی ہو گئی، مطلب جمعہ بھی ہے عید بھی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے معمول کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ. یعنی جمعے کے دن فجر میں بھی پڑھتے تھے، جو عید کی نماز میں بھی پڑھتے تھے، اور اسی طرح جمعے کی نماز میں بھی پڑھتے تھے. تو کبھی کیا معمول کبھی کیا معمول، لیکن سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ آپ کا قرات میں معمول تھا. تو پہلے نماز اور اس کے بعد کیا ہے؟ خطبہ ہے. اسی طرح عید کی نماز 2 رکعت ہے، اور یہ 2 رکعت کی حیثیت واجب کی ہے. 2 رکعت کی حیثیت کس کی ہے؟ واجب کی ہے. اور اضافی تکبیرات ہے اس کے اندر، اور اضافی نقل و حرکت ہے اس کے اندر. پہلے نماز میں کافی نقل و حرکت تھی، لیکن آیت نازل ہوئی قوموا للہ قانتین، پھر وہ نقل و حرکت بند ہو گئی. یعنی نقل و حرکت سے میری مراد شروع میں اللہ اکبر، یہ نقل و حرکت تو ابھی بھی باقی ہے. لیکن پہلے کیا تھا؟ رکوع میں جانے سے پہلے رفع دین کرتے تھے، اٹھنے سے پہلے بھی کرتے تھے، سجدے میں جاتے وقت بھی کرتے تھے، پھر بیٹھ کے بھی کرتے تھے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے پرسکون رہا کرو، تو ساری نقل و حرکتیں بند ہو گئی. صرف شروع والی اللہ اکبر وہ باقی ہے، باقی رفع دین بند ہو گیا. لیکن عید کی نماز تھوڑی سی الگ نماز ہے، اس میں اضافی تکبیرات ہے.
پہلی رکعت میں 3 تکبیرات اور دوسری رکعت میں بھی 3 تکبیرات۔ اللہ اکبر، ہم نے ہاتھ باندھ لی ہے، یہ پہلا اللہ اکبر فرض ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانا تو سنت ہے، لیکن اللہ اکبر کا تلفظ یہ فرض ہے۔ پہلی تکبیر، ہاتھ اٹھا لیا، باندھ لیے اور ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنا مستحب ہے، ثواب کی چیز ہے، اگر نہیں پڑھی تو نماز پہ کوئی اثر نہیں، لیکن اللہ اکبر نہیں کہا تو نماز شروع بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ اکبر الفاظ زبان سے کہنا یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ اس کے بعد 3 تکبیرات ہیں، اور کس طرح ہیں؟ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑنے، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑنے، پھر اللہ اکبر، ہاتھ باندھنے، یعنی 4 تکبیرات ہو گئی۔ پہلی اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کے باندھنے ہیں، اور بیچ کی 2 تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کے چھوڑنے ہیں۔ پہلی تکبیر فرض ہے، باقی 3 تکبیریں واجب ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہوگی، پہلی تکبیر کیا ہے؟ فرض ہے، اور باقی 3 تکبیریں یہ اضافی تکبیریں، یہ واجب ہے۔ اب امام قرات کرے گا، ہمارے رب فرماتے ہیں جب امام پڑھے قرآن تو تم چپ ہو کر کے سنو، اور تم نے خاموش بھی رہنا ہے، کان بھی لگانے ہیں تاکہ اللہ رحم کرے تم پر۔ فاتحہ بھی نہیں پڑھو گے، فاتحہ امام کے ذمے۔ اور کیا فرمایا؟ مسلم شریف کی حدیث، الامام ضامن فإن قراءة الامام له قراءة، یہ ذمہ داری سب امام کی ہے، قرات امام کرے گا، تم سنو گے، امام کی قرات تمہاری قرات ہے، لہٰذا تم خاموشی سے قرات سنو گے۔ تسبیحات تم نے کرنی ہے، ربنا لک الحمد کرنا ہے، التحیات کرنی ہے، لیکن فاتحہ اور سورت وہ امام پڑھے گا۔ اور اس کے بعد جب رکعت پوری ہو گئی، دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی، اور قرات جب ختم ہو جائے گی اب ہم رکوع میں نہیں جائیں گے، اب ہم 3 واجب تکبیرات، اللہ اکبر 1، اللہ اکبر 2، اللہ اکبر 3، تینوں میں ہاتھ اٹھانے چھوڑنے، یہ 3 تکبیرات واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب جائیں گے، اب یہ تکبیر مستحب ہو جائے گی، کون سی والی؟ جب رکوع میں جائیں گے اس میں ہاتھ بھی نہیں اٹھائیں گے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اگر وہ تکبیر رہ گئی تو نماز میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ وہ تکبیر سنت ہے، لیکن اگر یہ تکبیرات رہ گئی پھر نماز ناقص ہو جائے گی، اس لیے کہ تو واجب ہے، واجب کی چھوٹنے سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ وہ ناقص ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اپنی نماز پوری کریں گے، خطبہ ہوگا، خطبہ سنیں گے، خطبے کے ساتھ ہی متصل وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ دعا ہو جاتی ہے، اور پھر عید کی نماز کیا ہے؟ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور عید مبارک کہنا خوشی کا دن ہے، گلے ملنا، ہاتھ ملانا، یہ چیزیں ناجائز نہیں ہیں، حرام نہیں ہیں، گناہ نہیں ہیں، اور یعنی خوشی کے موقع پر مبارکباد دینا حضرات صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اور مختلف موقعوں پہ کعب ابن مالک فرماتے ہیں 50 دن کے بعد میری توبہ قبول ہوئی، قرآن کی آیت نازل ہوئی، میں کپڑے پہن کر کے جب مسجد گیا تو ابو طلحہ اٹھے، آ کر کے مجھ سے لپٹ گئے، اور میں کیا بتاؤں آپ کو کہ ابو طلحہ کا یہ مبارکباد دینا اور مجھ سے لپٹنا یہ میں پوری زندگی کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ یہ حدیث پڑھاتے وقت ہمارے استاد نے بتایا، مفتی ولی حسن صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے، جو ہمارے استاد کے استاد تھے، وہ کہنے لگے، مفتی صاحب نے جب یہاں پہنچے کہنے لگے دیکھو خوشی کے موقع پر مبارکباد دینا، دیکھو اللہ کے رسول سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے کوئی ناجائز چیز نہیں کہ جی کوئی عید مبارک ہے، نہیں نہیں عید مبارک مت کہنا، کوئی ہاتھ ملائے گلے لگے، نہیں نہیں میں تو نہیں ملوں گا۔ اس طرح خوشی کے موقع پر عید مبارک کہنا، مبارکباد دینا، خوشی کا موقع ہے، رمضان گزرا ہے، گھروں میں مستورات ہے، ہماری ماں ہیں، ہماری دادیاں ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ اللہ جل جلالہ ہماری یہ عید ہمارے لیے مبارک کرے، اور ہمیں اللہ حادثات سے بچائے، ہمیں اچانک کی موت سے بچائے، ہمیں اللہ جل جلالہ برکت والی زندگی عطا فرمائے، اور بار بار اللہ پاک یہ عید خوشیوں کے ساتھ ہمارے گھروں میں، ہمارے ملک میں، اللہ ہمارے ملک کو جنگ سے بچائے اور کافروں کے قبضے سے بچائے، اور ہمارے ملک اور ہمارے ملک کے جتنے رہنے والے ان کی آپس میں اللہ محبتوں میں اور اضافہ کرے۔ اب دعا